بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی باتیں دین کے کام کرنے کے لیے سنی جاتی ہے، یہ قاعدے کی بات ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہوگا۔ تجارت کی باتیں تجارت کے کام کے لیے ہوتی ہے، تو ایسے ہی ہر پیشے کی باتیں اس پیشے اور کام کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہماری جو باتیں ہوگی وہ باتوں کے لیے نہیں ہوگی کہ بہت اچھی بات ہوئی، لمبی بات ہوئی، تھوڑی بات ہوئی، بلکہ ہماری جو باتیں ہوگی وہ دین کے کام کرنے کے لیے ہوگی۔ اس لیے اس نیت کے ساتھ بات بھی کرنی ہے، اس نیت کے ساتھ سننی ہے کہ دین کا کام کرنا ہے، اللہ کے دین کا مددگار بننا، یہ ہمارا کام ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو۔ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ ہاں، تو ہم کو دعوت دی ہے دین کی مدد کرنے کی، اللہ نے دعوت دی ہے کہ تم سارے کے سارے دین کے مددگار بنو۔ جسے عبادت کرنے کی دعوت دی ہے، ذکر کرنے کی دعوت دی ہے، صدقہ کرنے کی دعوت دی ہے، ایسے ہی ہم کو یہ دعوت دی ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو۔ مددگار بننے کا کیا مطلب ہے؟ کونوا انصار اللہ، مددگار رہو۔ مددگار بننے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی محنت کرو، ایسے کام کرو کہ جس کی وجہ سے ہمارے اپنے اندر بھی دین آوے اور ہمارے ماحول میں بھی دین آوے اور اس طرح سارے عالم میں دین جاوے، ہماری زندگیوں میں دین آوے، یعنی ہر آدمی، ہر مسلمان اپنے دین کے کام میں پکا ہو جاوے۔ اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ استقامت کے ساتھ رہو، یہ حکم ہے کہ اپنے دین کے پابند بنو۔ یہ حکم نبی کو بھی ہے، یہ حکم امت کو بھی ہے کہ اپنے دین کے پابند بنو۔ یہ نہیں کہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا، یہ ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے۔ آدمی عمارت بناتا ہے، گھر بناتا ہے تو اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوتا ہے؟ کیوں بھائی، کیا آپ کے یہاں ہوتا ہے کہ یہ دیوار ٹوٹی ہے، کتا بھی گھس گیا اور یہ دیوار سے بکری بھی آ گئی، ایسا ہوتا ہے؟ ایسے کوئی تعمیر نہیں ہوتی، ایسا کوئی مکان نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر طرف سے مضبوط ہوتا ہے تاکہ وہ راحت بھی پہنچاوے اور اس میں حفاظت بھی ہو جان مال کی۔ ایسے مکان بنتے ہیں کہ اس میں راحت بھی ملے، جان مال کی حفاظت بھی رہے۔ مکان بننے میں یہ، اور دین کے بننے میں، کہ دین کے بننے میں یہ بات ہے کہ دین ہماری زندگی میں بھی آوے۔ نصرت کرنے کا مطلب کہ دین ہماری زندگی میں بھی آوے۔ ہماری زندگی میں دین آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میری ذاتی زندگی میں جو جو ذمہ داریاں ہیں وہ میں پوری کروں، اور وہ ذمہ داریاں اس طرح پوری کروں کہ اس کو سیکھوں، سمجھوں، سیکھ کر سمجھ کر کروں۔ ہاں، عام طور پر دین کے کاموں کو ہم لوگ دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ وضو کرتے ہوئے دیکھا تو وضو کر رہا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو نماز میں گئے، حج کرتے دیکھا تو حج میں بھی چلے گئے۔ اس کو دیکھا دیکھی کہتے ہیں۔ دیکھا دیکھی ہوتا نہیں، دنیا کا کوئی ہنر، کوئی آدمی دیکھا دیکھی نہیں کرتا۔ ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، اس کو دیکھ کر دوسرا گاڑی چلانے بیٹھ جائے تو چلنی چلے گی؟ گاڑی بھی خراب ہوگی، یہ خود بھی خراب ہوگا۔ کیوں کہ دیکھا دیکھی ہے؟ کہ دیکھا دیکھی نہیں، سیکھا سیکھی، سیکھ کر کرو، ہاں، اور سکھاؤ، سیکھو سکھاؤ۔ یہ ذمہ داری ہے دین کے کاموں کی، کہ دین کے کاموں کو سیکھو، اسے سکھاؤ تاکہ اس کا نتیجہ اچھا آوے۔ اس لیے کہ بغیر سیکھے سمجھے جو کام ہوگا اس کا نتیجہ اچھا نہیں آئے گا۔ کوئی بھی کام ہو، دین کا ہو، دنیا کا ہو، اس کو بغیر سیکھے بغیر سمجھے کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ اس کا نتیجہ پچھتاوا ہوگا کہ محنت برباد گئی، نتیجہ کچھ نہیں ہوا۔ اس لیے میرے دوستو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم تو ہیں تبلیغ میں، ہم تو ہیں جماعت میں، یہ کافی نہیں ہے، یا ہم تو ہیں مسلمان، یہ کافی نہیں ہے۔ ہاں، اس کو قناعت کہتے ہیں کہ جتنا ہے اسی پر بس کر لیا، کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دنیا کے کاموں میں کوئی ایسا نہیں کرتا کہ جو ہے وہ ٹھیک ہے،
کہ میرے باپ کے زمانے سے جو مجھے جائیداد ملکت ملی وہ ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے ایسا؟ یا اس کو بڑھاتے ہو؟ اس کو بڑھاتے ہیں، مکان دوسرا بناتے ہیں کہ تو دادا کے زمانے کا تھا ہم نے یہ بنایا۔ ہاں، تو دنیا کے کاموں میں ہر آدمی ترقی کرتا ہے، ترقی کو پسند کرتا ہے، اور جو ترقی نہ کرے اس کو لوگ پسند نہیں کریں گے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، جس طرح دنیا کے بارے میں کرتے ہو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو یہ سمجھاتے تھے کہ جس طرح اپنی دنیا کے لیے کرتے ہو اپنے دین کے لیے بھی کرو۔ ہاں، کہ دنیا کے کاموں میں تو ہر ایک کی روش یہ ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھوں، میری زندگی خوشحال ہو جاوے، میرے بچوں کی زندگی خوشحال ہو جاوے، میں کسی کا محتاج نہ بنوں، میں تندرست رہوں، یہ ہر ایک کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے تھے جیسے دنیا کے جذبے رکھتے ہو ایسے دین کے جذبے رکھو، اور دنیا کے لیے جو تدبیریں کرتے ہو وہی تدبیریں فرماتے تھے کہ اپنے دین کے لیے کرو۔ ہاں، جو تدبیریں اپنی دنیا کے لیے کرتے ہو ایسی تدبیریں اپنے دین کے لیے بھی کرو، تو دین بھی ہو جائے گا، جس طرح کہ دنیا کا کام ہو جاتا ہے۔ کوئی کام پیش آ گیا، کسی کا ویزا آ گیا اور ملک میں جانا ہے کاروبار کے لیے، جاب کے لیے، اب پیسے نہیں ہے، تو ہمارا ایک آدمی تھا وہ بیچارہ غریب تھا، تو وہ سوچا کہ سعودیہ جاؤں، تو کوشش کرتے کرتے کچھ ہو گیا، اب ایک دم ویزا آ گیا کہ آ جاؤ، پیسے ہے نہیں، تو پہلے غریب تھا، تو کیا کیا کہ جو مکان اپنے رہنے کا تھا جیسا ویسا بھی تھا اس کو بھی دیا، اس کو بھی دیا، بچوں کو کرائے کا مکان میں رکھا، وہ خود چلا گیا۔ ہاں، کوئی عذر نہیں، سب عذر ختم ہو گئے، سب عذر ختم ہو گئے۔ کیوں؟ کہ جانے کا ارادہ کر لیا کہ جانا ہی جانا ہے، جانا ضروری ہے، کمانا ضروری ہے، تو جو کچا مکان جس میں وہ رہتا تھا وہ بھی دیا، وہ کرائے کا مکان میں بچوں کو رکھا اور اس پیسوں سے وہ روانہ ہو گیا۔ مولانا یہ کہتے ہیں کہ اپنی دنیا بنانے کے لیے جو تدبیریں کرتے ہو ویسی تدبیریں اپنے دین بنانے کے لیے کرو، تو جیسے دنیا کے کام ہو گئے تو دین کے کام بھی ہو جائیں گے۔ اور ایک فرق اور رہے گا، وہ فرق کیا رہے گا؟ وہ فرق یہ رہے گا کہ دنیا کے کام ہوں گے مقدر کے مطابق، دین کے کام اگر کرو گے اس طرح تو مقدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوگی۔ ہاں، کہ یہاں اللہ کی مدد بھی ہوگی، آگے بھی آسانیاں ہوگی، آگے بھی ترقیاں ہوگی، مدد ہوگی۔ کیوں کہ دین کے لیے کیا ہے، اپنی آخرت کے لیے کیا ہے، تو جو دین اور آخرت کے لیے کرتے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتے، برباد نہیں کرتے، اس میں ترقی دیتے۔ ہاں، یہ فرق ہے، یہ فرق ہے کہ دنیا کی تدبیر سے دنیا کام ہو جائیں گے، دین کی تدبیر سے دین کے کام بھی ہوں گے، لیکن یہاں اللہ کی مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔